أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین کرام، یہ تفسیر القرآن کا تیسرا سیشن ہے. یہاں سے اللہ رب العزت انہی منافقین کے حالات کو بتلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر لیا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، سو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے اور نہ ہی وہ سیدھے راہ پر تھے. ایک چیز ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے اشتروا الضلالہ. اشترا یشتری کا مطلب خریدنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. یہ جو یہ ہدایت پر داخل ہوا، یعنی جس چیز سے وہ خرید رہے ہیں، یعنی ثمن. آج کل ہم مارکیٹ میں اور کوئی چیز خریدیں تو پیسہ دے کر خریدتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے ہدایت کو دے کر کے گمراہی کو خریدا. ایک اشکال ہے، اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ ہدایت کو دے کر گمراہی کو خریدا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ثمن دے کر انہوں نے ایک چیز خریدا. تو آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہو تب نہ آپ جا کر کے اس سے خریدیں گے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے ہدایت پر تھے، اس کے بعد وہ گمراہ ہیں. حالانکہ تو ایسی بات نہیں، وہ پہلے ہی سے کیا ہے، گمراہ ہے. اسی کو مصنف نے بتلایا، یعنی تفسیر جلالین کی فرما رہے ہیں کہ استبدلوها بھی، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ملزوم بول کر لازم مراد لے لیا. یعنی خریدنے اور بیچنے میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو دوسرے چیز سے تبادلہ کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے. تو یہاں پر مطلب کیا کرنا، بدلنا. یعنی لینا چاہیے تو ہدایت، لے لیے انہوں نے گمراہی. اور ایک جواب تفسیر رازی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ تو صلاحیت تھی کہ وہ کیا ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، وہ اللہ کے رسول کی بات کو سن کر وہ راہیاب ہو جائے، لیکن ان کے اندر طاقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے روگردانی کی. تو گویا کہ ان کے ہاتھ پر ہدایت تھی، اس کے باوجود وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. تو گویا کہ وہ ہدایت کے بدلے ہی کیا کیا، گمراہی کو خریدا. یہی کہہ رہے جعلوا لتمکنہم منہ کأنہ فی ایدیہم فاذا ترکوا ومالوا الی الضلالۃ فقد استبدلوها، کہ ان کو بنا دیا گیا ان کے اس کی طاقت ہونے کی وجہ سے، یعنی ہدایت کی ان کے اندر طاقت تھی، قدرت تھی. کأنہ فی ایدیہم، گویا کہ ان کے ہاتھ ہی میں وہ ہدایت تھی. فاذا ترکوا، ان کے ہاتھ میں تھی کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو کے بات کو مان کر کے وہ کیا کر لے، دین کو قبول کرے، لیکن نہیں کیا. تو یہ بات انہی بات کو بتلا رہے ہیں کہ استبدلوها، یعنی ہدایت کے بجائے انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا. پھر کہہ رہے گرچہ گمراہی کو اختیار کر لیا تو اس گمراہی سے وہ لوگوں کو بھٹکانا چاہتے تھے. مسلمانوں کے سامنے وہ اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے اور اندر دشمنی. تو اس سے کچھ فائدہ ان کو نہیں ہوا. کہہ رہے فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. دیکھیے ایک چیز ہے، نفع کون اٹھاتا ہے، نفع اور نقصان اٹھانا یہ بزنس مین کی کیا ہے، صفت ہے جو کاروبار کرتا ہے. یہاں پر تو کہہ رہے ہیں اس بزنس کو نفع نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے، یہ
مجاز عقلی کی مثال ہے، مجاز عقلی کے طور پر کہہ دیا، یعنی نفع جو ہوتا ہے یہ تجارت کے لیے نفع لازمی ہے، اور جو آدمی تجارت کرتا ہے وہی کیا کرتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، تو اس لیے بس صاحب تجارت کے بدلے بجائے ڈائریکٹ تجارت ہی کے لفظ کو لے لیا۔ یہی بات کو مصنف بتلا رہے ہیں، اے ما ربحوا فیہا، یہ ان لوگوں نے اپنی تجارت میں کامیاب نہیں ہوئے، ان کو فائدہ نہیں ہوا، بل خسروا، بلکہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کیوں؟ لمصیرہم الی النار المؤیدۃ علیہم، کیونکہ اس گمراہی کی وجہ سے ایک ہمیشہ اور دائمی آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، اس گمراہی کے بدلے ان کو جہنم میں جانا پڑا، تو ان کو نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ وما كانوا مهتدين فيما فعلوا، وہ لوگ جو کام کیے ان میں وہ راہیاب نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ان منافقوں کی مثال دیتے فرما رہے ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم صفتهم في نفاقهم، یعنی نفاق کے اندر و منافقت میں ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا، ایک بتی جلایا ہے، ایک آگ روشن کیا، فی ظلمت، کس میں؟ ایک تاریک جگہ میں، اندھیری جگہ میں، کچھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ ایک بتی روشن کیا تاکہ کچھ دیکھے۔ فلما اضاءت، انارت ما حولہ، جب اس بتی نے اس کے ارد گرد روشن کر دیا اور چاروں طرف روشنائی پھیل دی، فابصر، اور پھر دیکھا، واستدفأ، اور اس بتی کو بجھا دیا، وامن ما یخافہ، اور جس چیز کے ڈر سے اس نے بتی جلایا اس ڈر سے وہ کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت نے اس کی بتی کو بجھا دیا۔ اب بجھانے کے بعد وہ ایسے اندھیرے میں مطلب گر گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، اطفأہ، اس کو بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ما حولہم متحیرین، کہ اس کے ارد گرد کیا ہے؟ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ متحیرین عن الطریق خائفین، اور راستے سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں، اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس آدمی کی مثال ہے کہ ایک بتی جلایا ایک اندھیرے میں، اور جو چیز دیکھنا تھا وہ دیکھ لے، پھر بتی کو بجھا دیا اور کچھ نہیں دیکھ سکتے، تو بالکل اس منافق کی مثال ایسے ہیں کہ اس نے ایک بتی جلایا، یعنی وہ مسلمانوں کے سامنے کلمہ شہادت کی روشنی سے کچھ یہ کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت اس بتی کو نبھا دے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر تو نفاق تھا نا، اور اوپر کیا تھا؟ ایمان تھا، اس لیے اللہ نے اس بتی کو بالکل نبھا دیا، اور نبھانے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دی، اور بالکل اندھے جیسے ہو گئے، پھر راستے ڈھونڈ کر نہیں ملا، اور اسلام کے اندر کا محق کو داخل نہیں ہو سکا، اور کیا ہو گیا؟ کافر ہو کر مرے۔ تو یہ بات کہہ رہے فَكَذَلِكَ هَؤُلَاء، تو یہی مثال ہے، ایسی طرح ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی کلمے کو اظہار کیا، آمنوا بِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْإِيمَان، ایمان کے کلمے کو اظہار کر کے ایمان لایا۔ فَإِذَا مَاتُوا، جب وہ مرے، جاءہم الخوف والعذاب، تو ان پر خوف اور کیا ہے؟ عذاب ہے۔ مثال کی خلاصہ یہ ہے کہ بس آپ کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی، آپ نے بتی جلایا، پھر اس بتی کو آپ نے بجھا دیا، پھر تو آگے دیکھ نہیں سکتے نا۔ تو ان منافقوں نے چاہا کہ جھوٹی طور پر، جھوٹی انداز میں مسلمانوں کی کلمہ شہادت کو ان کے سامنے پیش کر کے اس کے اندرونی بات کو کیا کرے؟ معلوم کرے، لیکن اس جھوٹی مکاری نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا،
بلکہ کیا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر سے جو صلاحیت تھی ایمان لانے کی، اس کو بالکل سلب کر دیا اور اسی حالت میں مر گئے. زندگی کے لیے ایمان کی بتی بجھ گئی ہے اور ساری زندگی آگ میں جلنا پڑا. سم بکم عمی فہم لا یبصرون. ہم سم، یہ لوگ کیا تھے؟ بہرے تھے، یعنی عن الحق، حق بات کو سننے سے وہ بہرے تھے، حق بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے. فلا يسمعون سماع قبول، تو وہ قبولیت، ایکسیپٹیبل سننا جو ہوتا ہے یہ وہ سن نہیں سکتے. بکمن، یعنی وہ لوگ کیا تھے؟ گونگے تھے. خرسن عن الخیر، خیر سے وہ گونگے تھے، خیر کی بات نہیں بول سکتے تھے. فلا یقولون، تو وہ خیر کی بات بولتے بھی نہیں تھا. عمیون، اندھے تھے. عن طریق الہدا، یعنی راہیاب راستے سے وہ اندھے تھے. جس راستے سے ان کو فائدہ ہو سکتا تھا ایمان کی، اس راستے سے وہ کیا تھے؟ اندھے تھے. فلا یرونہ، تو وہ حق کے راستے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. فہم لا یرجعون عن الضلالۃ، تو وہ جب آپ راستے ہی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ جس راستے سے آپ روشنی کی طرف آئیں، آپ کو گوہاٹی جانے کی ضرورت ہے یا تو آپ کو کسی ایک منزل جانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ پہلے ہی راستہ بھٹک گئے آپ، تو آپ مقصد منزل تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ کہہ رہے فہم لا یرجعون عن الضلالۃ، تو وہ گمراہی سے نہیں لوٹ پائے، وہ بالکل جا کر گمراہی میں گرے. ایک تو یہ مثال ہے. ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، او مثلہم کصیب من السماء ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او کصیب، یا ہے تو اس کی مثال، او مثلہم کصیب ای کاصحاب مطر، یا ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس بارش جیسے، یعنی اس بارش والوں کی ہے جو بارش آسمان یعنی بادل سے گرتی ہے. اور جس بادل میں کیا ہوتا ہے؟ ظلمات متکاثفۃ، بالکل گھٹا ٹوپ ظلمت تاریکی ہوتی ہے. ورعد، اور کڑک، بادل میں تو کڑک ہوتی ہی ہے. اس رعد سے مراد کیا ہے؟ اچھا بعد میں تفسیر کرتے ہیں. اور کڑک اور بجلی، جس بجلی کے ڈر سے وہ اپنے کانوں کے اندر اپنے انگلی کے پروں کو ڈالتے تھے. کیوں؟ من الصواعق، کڑک کے مارے موت کے ڈر سے انگلی کان میں ڈالتے تھے. یہ وہ ترجمہ. تو رعد سے مراد کیا ہے؟ مصنف نے تفسیر جلالین والے بولتے ہیں کہ رعد سے مراد هو الملک الموکل به، وہ فرشتہ ہے جس کو اس کام کے لیے ہی متعین ہے، جس کے ذمے وہی کام ہے، یا تو اس کی آواز ہے، اس فرشتے کی آواز. برق سے مراد لمعان صوتی الذی، لمعان صوته الذی یزجرہ، یعنی چابک کی روشنی، جس چابک کو وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ گھسیٹتے تھے اور ہلاتے تھے. اور یہ بارش والے لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں اس طرح سے انگلی ڈال کر کے اس کڑک سے بچتے ہیں. من الصواعق شدت صوت الرعد لئلا يسمعونها، لئلا يسمعوها، تاکہ وہ اس آواز کو نہ سنے اور نہ ڈرے. تو ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے کہ اس بارش سے مراد قرآن شریف ہے، اور اس بارش کے اندر جو کڑک ہے، اس سے مراد اس قرآن میں جو
कुफ्र को तशबीह दिए अंधेरे से वो है। और जो बिजली है इससे मुराद वईद है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने राद यानी बिजली कड़क से क्या दिया, तशबीह दिया। और जो इस कुरान के अंदर दलील है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं, इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो ये बर्क़ की तरह है इसकी मिसाल। तो ये लोग इन बातों को नहीं सुनते थे, उनके लिए ये चीज़ बिजली की तरह है, तो उसके डर से वो बचने के लिए वजह से अपने कानों में उंगली डाल देते थे। यही कह रहे हैं कज़ालिक हाउला इज़ा नज़ल कुरान, ऐसे उन लोगों की मिसाल है जब कुरान क्या होती है, नाजिल होती है। वफ़ी ज़िक्रुल कुफ्र, और उसके अंदर कुफ्र की क्या है, जिक्र है। अल मुशब्बह बिज़्ज़ुलुमात, जिस कुफ्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्म अंधेरे से क्या दिया, तशबीह दिया। वल वईद अलैहि अल मुशब्बह बिर्राद, और उस कुरान के अंदर जो वईदें हैं, अगर काफिर होंगे तो आपके लिए ये सज़ा है, मुसलमान होंगे तो आपके लिए ये निअमतें हैं। और वईद अक्सर बुरी चीज़ों के लिए होती है, तो ये राद जैसे हैं। और कुरान के अंदर जो दलीलें हैं, वल हुज्जज बय्यिना अल मुशब्बह बिल बरक़, जिसको अल्लाह रब्बुल बिजली यानी उस फरिश्ते की चाबक के आवाज़ से क्या दिया, तशबीह दिया। यसुद्दूना आज़ानहुम, वो अपने कानों को बंद कर देते थे, लिअल्ला यस्मऊ, ताकि उसको ना सुन ले। फयमीलु इलल ईमान, कि वो ईमान की तरफ क्या हो जाए, अगर सुन लेंगे और ईमान की तरफ मुतवज्जा हो जाए। और तारक दीनहुम, और अपने दिन को छोड़ दे। तो ये बात उनके नज़दीक अपने दिन को छोड़ना गोया कि मौत की तरह है, और कुरान की बातों को मानना और उसको कबूल करना ये गोया कि बिजली और कड़क जैसी है। तो ये इसलिए अपने कानों में कुरान की बातों को सुनकर उंगली डालते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको किससे मिसाल दिया है, एक बारिश जब गिरे, जोरदार बारिश, उसमें इंसान क्या करते हैं इस कड़क से बचने के लिए। तो ऐसे ही ये लोग, काफिर लोग, कुरान करीम से वो बिहेव करते थे। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों को चारों तरफ घेरे हुए हैं, इल्म के एतबार से भी है, और कुदरतन और ताकत के एतबार से भी। फला यफूतुन, कि वो कभी बच नहीं सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।